بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج روز منگل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لیا ٹی وی 80 کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیا کنارے کے ساتھ، اور حسب معمول میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عزیز کے معروف تجزیہ نگار اور کالم نگار جناب ملک صاحب۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا ہے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ یہ ماہ سیام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور تمام ناظرین کو، تمام احباب کو، پاکستان کے تمام دوستوں بھائیوں کو رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں جو ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی۔ ملک صاحب، آج میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان گورنمنٹ کا یہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ویسے تو مطلب وہ رجیم چینج کے بعد جو عدم اعتماد عمران خان آئی تھی، اس وقت سے مسلسل وزیر اعظم ہے۔ اچھا، آج بکھر سے ایک دوست نے کال کی کہ ان کا جو نگہبان پیسے دے رہے ہیں 10,000 ہے، میرے خیال تو پہلے سروے ہوا تھا انہوں کونسل میں، لوگوں کے اندراج کیے گئے نام، تو اس میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں۔ مطلب کسی حقدار کو اگر انہوں نے 10,000 دیا تو 500 روپے ہے، غریب آدمی کے لیے 500 بھی بہت زیادہ اماؤنٹ ہے۔ اچھا، مسئلہ 100 یا 500 کا نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حکومتیں دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہیں کہ اس طرح ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، کم از کم ایسے جو معاملات ہیں نا، جو غریبوں کا پیسہ ہے، اس پر تو ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ ویسے تو میں ان چیزوں کے ذاتی طور پر خلاف ہوں، مطلب یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو دینے کا، وہ سارا دن قطار میں بیٹھے لگے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح لیا سے بھی یہ معلومات ملی ہیں کہ رمضان بازار جو ہے اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب کہ عام جو بازار ہے اس میں چیزیں سستی مل رہی ہیں، جو رمضان بازار ہے اس میں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ مطلب کوئی خدا خوفی ہونی چاہیے جو ہمارے آفیسرز ہیں، جن کی وہاں ڈیوٹیز ہیں۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ خدا را یہ گنے چنے 30 دن ہیں ماہ رمضان کے، تو ان میں تو کوئی مطلب اس طرح کا کام لیں ان سے کہ بھی جو یادگار ہو، اور لوگ جو ہے نا وہ دعائیں دیں حکومت کو بھی، ضلع انتظامیہ۔ جی میری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام سامعین کو میں ماہ سیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ابتدا تو میں کروں گا، دستک ہے تیرے در پر کف دست ناز کی، دستک ہے تیرے در پر کف دست ناز کی، ایک بات تو اسے کرنے کی خواہش ہے راز کی، ایک بات تو اسے کرنے کی خواہش ہے راز کی، ہر سجدہ ہے روا تیری تکریم کے لیے، سبحان اللہ، ہر سجدہ ہے روا تیری تکریم کے لیے، جی جی، شاید قبولیت ہو ہماری نماز کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شہزاد الطیب نے بہت سا نذرانہ عقیدت پیش کیا، بڑا اچھا ہے۔ جی جی، تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ تو ہر دور میں میں سمجھتا ہوں ہوتا رہا ہے۔ پچھلے ادوار میں بھی یہ بازار لگائے جاتے رہے ہیں، جی جی، لیکن وہاں بھی عوام کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جو انہیں ملنا چاہیے۔ جی جی، جس کی توقع ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی مجھے یاد آیا چوک اعظم پہ یہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے بشارت رندھاوا، جی ہمارے دوست ہیں، جی، تو وہاں نا پیاز جو ہے نا وہ اس میں شارٹ ہو گیا، اس کی شارٹیج جب ہوئی نا یہ رمضان بازار میں، رمضان بازار، تو بشارت رندھاوا کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے باقاعدہ نا
اپنے دوست جو بیوپاری تھے ان سے کہا کہ کچھ ایسے دوست تھے جی جی پشاور سے پیاز منگوا لیے. کیا بات ہے. وہ ان کے جو ذخیرہ اندوزوں کے جو پیاز تھے وہ پڑے رہے, صحیح صحیح. تو انہوں نے اسی ریٹ پہ جو سستا ریٹ تھا اس پہ دیے. وہ منہ تکتے رہ گئے. جو ریلیف دینا چاہتے ہیں نا جی جی وہ دے سکتے ہیں, دے جن سکتے کو ہیں. جن کے پاس اختیارات ہیں وہ جی جی دے جی سکتے جی. ہیں. اب بشارت رضا تو وہ ظاہر ہے ایک چیئرمین تھا مارکیٹ کمیٹی جی جی جی. اور اس نے یہ کام کیا. مطلب جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے وہ پھر عذر پیش ہاں، کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, یہ میں تو کہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے. 2-4 اے سی چل پڑا اور 2-4 اپنے ساتھ اس نے آدمی لے لیے, بازار چیک کر لیا جا کے. مطلب نمائش کی پروگرام ہے, خود نمائی یہ ہے. نمائش خود ٹھیک ہے. نمائی ہے. اور اچھا مطلب پھر اس کا کیا فائدہ, دیکھیں نا آپ نمائش کر کے کیا کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا عوام آپ کی گڈ گورننس پہ سوال اٹھاتے رہیں گے. بالکل عوام سے آپ کی جو وہ دوری ہے وہ بڑھتی جائے گی, آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوتا رہے گا. ہوتا رہے. خدا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں اور کام کریں. پھر دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو پیسے مل رہے ہیں اس میں سے کٹوتی ہو رہی ہے. نگہبان رمضان پروگرام. نگہبان رمضان پروگرام جی کے جی حوالے سے. بالکل بالکل. تو اس میں بھی یہ ایسے ہی ہوتا رہا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ہاں جو شروع میں جب سٹارٹ ہوا تو ڈاکیے جو تھے پوسٹ مین انہوں نے بڑے پیسے بنائے اس. پیسے لے کے جاتے تھے اور کئی جگہ پہ تو انہوں نے پیسے وہ دیے ہی نہیں, پیسے انہوں نے خود رکھ دیے. ہاں بالکل. اور اب بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں وہ ملتے ہیں بہت سی جگہ پہ ایسی ہیں وہ پہلے. اور اس میں بھی جو رمضان نگہبان پروگرام ہے اس میں بھی جہاں سے ملیں گے وہ ظاہر ہے وہاں کٹوتی ہوتی رہے گی. اور یہ ہوتا رہتا ہے, یہ صرف چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر میں دیکھتا ہوں جی آپ اس میں جو کہہ رہے تھے جو قیمتوں کے تعین کے حوالے سے, قیمتیں بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتیں واحد سیاح میں آ کے جو بڑھ جاتی ہیں, کم از کم پاکستان میں. حالانکہ جو دوسرے لوگ ہیں کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پر بھی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, ویسے دوست ہمیں واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں ضلع میں یہ عیسائی کی دکان ہے فلاں چیز کی, تو یہ ماہ رمضان سے پہلے اس کی قیمت تھی 300 روپے, تو اب انہوں نے 250 روپے لگائی ہے. جو سکھ ہے ٹھیک ہے نا, جو دوسرے غیر مسلم مطلب اقلیتیں جو یہاں ہیں ان کے جو کاروباری مراکز ہیں وہاں وہ بورڈ باقاعدہ آویزاں کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے ہیں, ہم نے یہ چیز جو ہے نا اتنی سستی کر دی ہے پہلے کی نسبت ماہ مقدس میں, اور جو مہینہ ہمارے لیے آیا ہے ہم نے اس میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے. صحیح بتا رہے ہیں آپ, بجا فرما رہے ہیں ہمارے صاحب کہ اس میں ہم ماہ رمضان سے پہلے جو ریٹ ہوتے وہ کم ہوتے, ماہ رمضان بڑھا. اب دیکھیں نا نعمان اجاز کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ کیلا جو 80 روپے مل رہا تھا پرسوں, وہ کہتا ہے کہ 200 روپے آپ کے لیے درجن میں. نہیں ملک صاحب لیا میں تو 300 روپے سے کم نہیں مل رہا. دیکھیں لیا میں اچھا ایک اس دفعہ نا ہم پاکستانی بہت زیادہ ہیں ہر حوالے سے نا, بہت خطرناک لوگ ہیں. آپ کو میں بتاؤں اس دفعہ انہوں نے یہ پریکٹس 1.5-2 مہینے پہلے شروع کر دی تھی, پیسے یعنی کہ زیادہ قیمتیں بڑھا دی تھی. ہم پہ یہ نا الزام ہے کہ بھئی آپ نے نا ماہ مقدس میں جو ہے نا قیمتیں بڑھا دی. تاکہ ہم پہلے میں اس چیز کو اس دفعہ میں چیک کیا باقاعدہ. صحیح میں مطلب ڈیلی کی روٹین تھی, وہ چھوٹا میرا بیٹا ہے واقع دس, تو اس کے لیے جو ہے نا میں لے کے جاتا ہوں کم از کم 2 درجن تو میں ڈیلی مطلب لیتا ہوں. پچھلے کوئی 3 ماہ سے 4 ماہ سے جب سے وہ مطلب کھانے لگے, تو پہلے یہ مجھے مل رہا تھا 100 روپے, پھر یہ ہوا 150 روپے, پھر مسلسل 150 روپے. اچانک ایک دن میں نے یہاں کلمہ چوک پہ میں رکا, اور پہلے یہ 6 نمبر چنگی پہ بھی, تو میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں 300 روپے. یہاں سے میں نے چھوڑا, پھر کلمہ چوک سے آگے منڈی کے ساتھ گیا, وہاں بھی مطلب منڈی میں تو میں نہیں گیا, پھر 300 روپے سے وہ ایک کر لیتے ہیں. یعنی کہ ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے انہوں نے 300 روپے 250 روپے سے شروع کیا. بس یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں انتظامیہ شاید سوئی ہوئی ہے. ہم روزانہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ایک اور بھی مسائل ہے نا ملک صاحب, کہ جیسے مارکیٹ کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر اس کے چیئرمین کو
وہ راضی کر دیں. بالکل. وہ صبح صبح بس اس کے وہ جو ہے وہ پرائز لسٹ جو ہے وہ تھمانے جاتا ہے. جی 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 وہ پرائز لسٹ وہ پیچھے پھینک کے جی. اور وہ اپنی مرضی کے ملک صاحب میں ضلع انتظامیہ کو آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ کارروائی کریں یا مارکیٹ کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں، مجھے تو نہیں پتا کون ہے اب، تو ہم ٹیم دیتے ہیں انہیں بغیر فی سبیل اللہ ماہ رمضان کے لیے. ہمارے لوگ ان کو بتائیں گے کہ یہ بندہ، یہ ریڈی والا یا یہ کوئی بھی مطلب فرد جو ہے نا فلاں جگہ پہ کھڑے والا یہ کام کر رہا ہے. مطلب کیلا اگر آپ کی اس میں 200 ہے، 250 ہے، سیب آپ کی متعین کردہ قیمت کے مطابق 250 ہے یا 230 ہے یا 250 ہے اور وہ بیچ رہے 350 یا 350، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں بشرط یہ کہ وہ کاروائی کرے. امرود کا ریٹ دیکھ لیں، وہ 100 روپے مل رہا ہے، جی جی. اب 250 روپے. اچانک مطلب کون سا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ وہ قیمتیں، صرف یہ ہے کہ ان کو راستہ دیا جاتا ہے. راستہ میرے خیال میں ملک صاحب کہ یہ کرپشن لیکن اس کا، میں میں جو قصور گنتا ہوں نا، جی جی یہ ریڑھی والوں کا قصور بھی نہیں ہوتا. جی جی صحیح. پیچھے جب ان سے ملتی ہے نا، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جن سے یہ جا کے لیتے ہیں منڈی سے، جی جی وہ بھی ظاہر انہیں مہنگی دیتے ہیں. یہ صحیح، نہیں کہ صحیح، یہ صحیح. اتنا یہ منافع نہیں نہیں کماتے. یہ مطلب نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ مطلب ابلیس تو قید ہو جاتا ہے، پھر انسانوں کی شکل میں جو ابلیس ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس مہینے میں خاص وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا کہ ہم جو ہے نا اس میں مار دھاڑ کریں گے، کرپشن کریں گے، پیسہ کمائیں گے. مطلب یعنی یہ سلسلہ پیچھے سے چلتا ہے. اور پھر ماہ سیام میں کچھ لوگوں کا کوئی نہیں کیا جاتا. اب یہ راشن کوئی مل رہا ہے، شاید ملے گا. جی جی یہ راشن کے نام پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا وہ ایک ویڈیو، اس میں وہ جو راشن کے آٹے کے تھیلے ہیں وہ جی اس میں سے نکال کے جو سامان وغیرہ وہ جی جی. شاید وہ بیچ رہے تھے کسی دکان پہ. یوٹیلیٹی اسٹور پر تو یہ پرانی پریکٹس ہے. اصل میں مطلب ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب کاروائی نہیں ہوتی نا تو ان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. جو کرپٹ ٹولہ ہے نا، جو کرپشن کر رہا ہے، ہم پچھلے پروگرام میں گفتگو کرتے رہے، یہ جو دودھ کا معاملہ ہم نے اٹھایا ہے، تو کتنے لوگ خبریں ہم خود مطلب پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھاپتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ مطلب چوکازم یا بھاگا لٹا یا لال آزار یا لیا میں فلاں شوگر مل موڑ پہ وہ جو اتنے غیر معیاری دودھ، زہریلا دودھ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو دوسرے تیسرے دن ہم اس کو جب پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس کی ضمانت. بالکل ایسے اس لیے لوگوں کی ضمانت سزا نہیں ہے ان لوگوں. ہاں سزا کوئی سزا نہیں ہے. آپ جائیں گے یہ فوڈ اتھارٹی والے جو ہاں جی ہاں جی یہ جائیں گے اور وہاں جا کے ان کا جو دودھ ہے وہ ضائع کر دیں گے، جرمانہ نہیں کریں گے. پھر چلر والے بیٹھے ہیں، وہ دڑلے سے ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ ایسے ایسے کیمیکلز ڈال کے دودھ تیار کر رہے ہیں اور کوئی. اور میں کہتا ہوں یہ اپنے ملک کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کیسے یار یہ کام کر رہے ہیں ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ بھی اس طرح تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس ان کو اپنے پرافٹ سے ہے، اپنے منافع سے ہے، اپنے ذاتی مفادات سے ہے، وہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں مجھے ایک ڈاکٹر دوست بتا رہا تھا یہ جو گردوں کا مسئلہ بن رہا ہے، زیادہ آپ سن رہے ہیں، اور مطلب ہارٹ فیلئر کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوراک کی وجہ سے. اب یہاں دیکھیں ہمارے بالکل قریب شہر سٹی کے تو زہریلی وہ سبزیاں جو ہیں ہم گندے پانی کاشت کری جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہو رہا ہے. یہ بالکل ساتھ ہے یہ جو ہے یہ افنارت مند ہے. ہاں جی ہاں جی حفاظتی بند جو ہے لیکن سٹی کے ساتھ بالکل ایسے. تو پتہ نہیں اس پروگرام میں کتنی دفعہ ذکر کر چکے ہیں لیکن کوئی اس کے خلاف نہ کوئی ایکشن نظر آیا ہے. اور مدتوں سے مطلب حالانکہ یہ نشیبی علاقے کی جو زمین ہے بڑی زرخیز اور یہاں بڑی یہ صحت مند، صحت افزا یعنی کہ مقام بھی ہے. اچھا یہ ساتھ جو لالا کریک ہے اس کا دیکھیں آپ، اس کا پانی جو تھا وہ مطلب جیسے آئینے میں بنا اپنی تصویر دیکھتے ہیں نا شکل، تو اسی طرح اس کے پانی میں بھی اپنی تصویر نظر آتی تھی. اب اس میں دیکھیں سارے گندے نالے انہوں نے وہاں اس میں پھینک دیے
مطلب بندہ کس کس چیز کو اٹھائے, کس کس چیز کو دیکھے, تو کیسے ہم پتہ نہیں جی رہے ہیں. یہ بھی ایک نا پولوشن کے اس میں زمرے میں ظاہر آتی ہے بات. جی تو یہ آلودگی ہے نا, آلودگی ہر طرح سے پھیل رہی ہے, فضا میں آلودگی ہے, ہاں جی, پانی جو آلودہ ہے وہ پیا جا رہا ہے, بالکل بالکل, اور کئی ایسی قباحتیں ہیں جو ہماری صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی ہاں, اور ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ ہونا چاہیے. میں تو اس پہ بڑا یہ سوچتا ہوں, اور کبھی کبھی ہم لکھتے بھی ہیں, خیر لکھنے جی جی, میں تو شاید وہ ان پہ کوئی اب اثر نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نیوز پیپر ہے اس کی جو قدر ہے وہ ختم ہو گئی, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. آپ جب کسی بھی ملک میں چلے جائیں جی وہاں آپ کو نیوز پیپر جو ہے وہ ضرور ملے گا, جی جی, اور بڑا یہ ایک پالیسیاں بناتے ہیں, مطلب بین ممالک کے لوگ آپ کی خبروں پہ, آپ کے مطلب دانش بڑھانا جو تجزیے ہوتے ہیں ان پہ پالیسیاں بنتی ہیں. واشنگٹن پوسٹ تھا وہ, جی جی, یا نیو یارک ٹائمز ہے, ان کی خبر آج بھی نیوز چینل سے زیادہ اتھینٹک. اچھا, وہ انڈیا کی ایک ویب سائٹ تھی, پتہ نہیں اس میں کیا وہ تہلکہ مچا دیا تھا, بڑا عرصہ ہو گیا ہے, مجھے اب یاد نہیں واقعہ کیا تھا اس میں, پتہ نہیں وزراء بھی مستعفی ہوئے 14-15. تہلکہ.com نام بھی اس کا تہلکہ.com ایسا ہے. اچھا ملک صاحب, آج مجھے ایک دوست نے کال کی, نشیب سے ان کا تعلق ہے, کہ ارے علاقوں میں نا بندے آئے ہوئے ہیں, بندے. وہ محترمہ مریم نواز سے چیم پنجاب کا جو پروگرام ہے وہ 3 مرلے کا انہوں نے کہا میں دوں گی, اس طرح سنا ہے نا. بالکل سنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی بات کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ جو ہے نا 20-30 ہزار روپیہ دیں, اور پٹواری صاحب سے مل کے تحصیلدار صاحب سے اسی طرح جو ہے نا اوپر تک ہماری لین ہے, تو وہ ہم جو ہے نا آپ کا یہ کرا دیتے ہیں. میں نے کہا جب وہ بات کر رہا تھا ہم نے ویڈیو بنانی تھی اس کی, ٹھیک ہے نا, آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہے تو ہم ویڈیو بنا کر بھیجیں, ہم انشاءاللہ بات کریں گے ڈپٹی کمشنر صاحب سے. یہ نا خوشاب سے مجھے ایک دوست ہے, وہ ہمارے دوست ہیں رمضان, وہ ٹکوچ میں رہتے ہیں, ٹکوچ ایک گاؤں ہے. جی جی, وہ بڑے خوشاب بہت خوبصورت ملنسار دوست ہیں, انہوں نے بھی یہ بات مجھے نا جی جی بتائی ہے چند روز پہلے, کہ گاؤں میں جا کے عورتیں یہ کام کر رہی ہیں, ہم آپ کا یہ کام کرا رہی ہیں, اور یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا پروگرام ہے, اور اس میں آپ کو آپ کا اندراج کرائیں گے. جی, تو اس حوالے سے اس نے کہا کہ وہاں بھی یہ ایسے لوگ جو نوسر باز ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں, ان کے نام پہ جا کے فراڈ کر رہے ہیں. دیہی علاقوں کے لوگ جو ہیں سادہ لوگ اس کا شکار. اور پھر یہ دیکھیں بہت بڑا جو یہاں واقعہ ہوا ہے ہمارے یہاں, ایک وہ عبدالحج تنگر جو تھا, تو دیکھیں اس نے بھی نفسیاتی طور پر 40 ارب تک اس کا فراڈ ہے. اچھا, اس حوالے سے ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی پی او لیا جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان کو, مطلب غریب لوگوں نے. میں تو یہ سنا ہے کہ بھئی وہ جس طرح کبھی کہتے ہیں نا بھئی عمران خان نے نعرہ لگایا تھا یا وہ ارادہ طے کیا تھا اور چندہ مہم پہ وہ نکلے تھے شوکت خانہ کی تعمیر کے لیے, تو وہ نوجوان لڑکی نے, بوڑھی عورتوں نے اپنی بالیاں اور اپنے زیورات جو ہے, یہاں میں نے سنا ہے کہ لوگوں عورتوں نے اپنی بالیاں تک اسے دی ہیں. اس حوالے سے یعنی غربت تھی نا, وہ نفسیات سے کھیلا ہے نا اس وقت, مطلب دور چل رہا تھا مہنگائی کا, اب بھی مہنگائی کا دور چل رہا ہے, تو نفسیاتی طور پر لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. تو ایسے مطلب میں تو انہیں غلیظ لوگ کہتا ہوں, ایسے غلیظ لوگوں کے خلاف جو بدنما دھبا ہیں ہمارے ملک اور ہماری دھرتی کے اوپر, ان کے خلاف ایکشن کا نہ ہونا, انتظامیہ کا متحرک نہ ہونا, بہت سارے سوالات جو ہے نا پیدا کرتا ہے. جو اس حوالے سے میرا خیال ہے ڈی پی او لیا صاحب کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے, میں تو ظاہر ہے ان کا دیکھتا ہوں. جی جی, انہوں نے اس حوالے سے یہ ہمارے ایک دوست نے جو بتایا, ظاہر ہے بڑی وہ انفارمیشن معلومات ہوگی. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ڈی پی او صاحب نے ایکشن لے کر نیب کو کیس بھجوا دیا. زبردست زبردست, چلیں اس پر لومڈیز انہوں نے اخراج تحسین پیش کرتے ہیں. محمد علی وسیم صاحب ہیں ڈی پی او, محمد علی وسیم صاحب, چلیں ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس طرح ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ادارے متحرک ہوں, اس کو گرفتار کیا جائے. بالکل,
عوام کے سامنے. لیکن کہتے ہیں یا ایسے لوگ وہ ظاہر جب اتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں تو ان کے رابطے بھی ایسے ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جی جی. جن تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں میرا ایک قانون کی دسترس. قریبی ملک صاحب دوست ہے، وہ بھی نشیب میں رہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے زیورات رکھے بینک میں، 1.5 لاکھ میں نے وہاں سے لیا اور میں نے 1.5 لاکھ جو ہے نا ان کو دیا. صحیح ہے. اچھا انہیں جب دیا تو وہاں میرے ہو گئے 1,90,000 روپے بینک کے. ظاہر ہے انٹرسٹ ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، بینک لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی ایک مصیبت ہے ہمارے لیے بہت بڑی. ایک اسلامی ملک میں پھر لون اگر آپ لیتے ہیں بینک سے، وہ پھر سود آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب کرے. تو وہ بتا رہے ہیں اب 1,90,000 میرا ادھر ہو گیا اور 1.5 لاکھ میں نے وہاں دے دیا. وہ 3-4 لاکھ کے چکر میں آگے بیچارہ. ایسے ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ مزدوری کرتا ہے بندہ کھیتوں میں، دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے. اس نے اپنی بیوی کی یا بیٹی کی کسی کی محنت کر کے اس کے زیور لیے وہ بینک میں رکھے، وہاں سے پیسہ لون لے کے وہ. اب ملک صاحب ایک اور میں کہتے ہیں وہ کوئی دودھ کا کاروبار پہلے کرتا تھا، وہ تو انتہائی غریب گوالا تھا اس کا والد. کوئی غریب ہونا جرم نہیں ہے، یا وہ کوئی فراڈی ہونا تو جرم ہے. فراڈی ہونا تو جرم ہے. اچھا میں یہ گزارش کروں گا اگر ٹی پی صاحب نے یہ قدم اٹھائے عوام کی فلاح کے لیے، علاقے کے لوگوں کی فلاح کے لیے اور ان کی ہیلپ کرنے کی نیت میں، تو جو لوگ ایجنٹ ہیں، مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے پیسہ دیا ہے ایک بندے کو، درمیان میں دلال تھا، مڈل مین، تو اس مڈل مین پہ تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. بالکل ایسے جو ضامن بنا. ٹھیک ہے. بالکل. تو ان کو ذرا وہ کریں نا، وہ چند کی تھا گزاری رات میں خود بتائیں گے. یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پرزور مطالبہ ہے یہ کہ عوام کا پرزور مطالبہ. ہمارے دوست ہے ایک حنیف ملک صاحب، جی جی، تو ان کے بھی ایسے ہی پیسے ان کے اپنے قریبی عزیز ہیں کوئی، یا ان کے اپنے بھائی ہیں، ان کے توسط سے پہنچے وہاں نہیں، ان کے نا وہ ملک کے اپنے پیسے وہ لے گیا. وہ اچھا جو حنیف جو ہے ملک حنیف کے پیسے، یعنی اپنے عزیز اس کا لے گیا ہے، وہ لے گیا ہے. یہ عبدل. اچھا وہ بڑا وہ اس میں بڑا وہ اس میں وہ بڑا بیچارہ ایک روز ذکر کر رہا تھا. ظاہر ملک حنیف اچھا آدمی ہے اس معاشرے کا، ملک صاحب دوست ہے، لیکن اس کو بھی یعنی دیکھیں آپ اچھے اچھے لوگ جو ہیں ان کو اس نے استحصال ان کا کیا. اچھا ملک صاحب اس میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تھے، ٹرانسپورٹر تھے، پالیٹیشین تھے، تاجر تھے. اچھا مطلب یہاں کے کچھ ملازمین تھے، ہر ادارے کے ملازمین، کسی نہ کسی نے اس سے باپڈا ہو گیا، پولیس ہو گئی، ڈی سی آفس کے لوگ ہو گئے، مطلب ایجوکیشن کے ہو گئے، ٹیچر ہو گئے، پروفیسر ہو گئے. انہوں نے مطلب پڑھے لکھے لوگوں نے وہ فراڈ جو ہے نا اس میں حصہ ڈالا. ہاں جی. اور کئی لوگوں کے کروڑ روپے آپ جو بتا رہے ہیں 47 ارب روپے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. بالکل یہ نہیں ہے. بالکل ایسے پیسے وہ ایسے ہی لے کے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ پیسے والے تھے نا، جی جی، انہوں نے تو زیادہ اس کو زیادہ نہیں شو کیا، یا انہوں نے بات نہیں چلائی، یا وہ چیخے چگاڑے اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ بات جب کریں گے معاشرے میں تو معاشرے میں ہمیں خفت کا سامنا کرنا پڑے. تو جو لوگ جو چھوٹے ہیں نا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، گئے بھینسیں لوگوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کانوں کی بالیاں اتار کے دے دی، اور پھر لوگوں نے اس کے حق میں کالم لکھے، بھئی یہ تو مسیحا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں. وہ خود جناب ویڈیو اس کے پیغام آنے لگے، بڑا ہیرو بن رہا تھا وہ. اب میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے ہیرو صاحب؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ آئے نا عوام کے سامنے. وہ لیکن وہ ادھر ایک گجرا والا میں تھا، وہ ڈبل شاہ. جی جی، لیکن ڈبل شاہ کا جو کردار ہے، شاید لوگ جس طرح بھی کہیں، ملک صاحب اس میں نا مالیاتی اداروں نے اسے پھنسایا. اس کا کہیں ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ گئے تھے اس کے علاقے میں، کوئی ڈیوٹی ان کی لگی تھی، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ پمپ جو ہے یہ گرا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تھا ڈبل شاہ کا. اس نے پیسہ انویسٹ کیا، کہیں پمپ لگا دیا،
کہیں فیکٹری کہیں فیکٹری چھوٹی موٹی اس طرح، اس پیسے سے وہ کما رہا تھا اور لوگوں کو بھی دے رہا، اس میں کوئی اس نے فراڈ نہیں کیا، لیکن اس میں پھر وہ خطرہ لوگوں نے احتجاج بھی اس کے حق میں اسی لیے کیا تھا کہ حق میں لوگوں کیا۔ کے ساتھ کر نہیں کر۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا اس کو تو پھر آپ نے ٹارچر کیا، وہ بیچارہ مر گیا، اور جو صحیح معنوں میں فراڈی ہے، اس کو جو ہیرو بنا کرتا پکڑتے تھا، نہیں۔ اس کو تو آپ چھٹی اب تک تو رہا ہے وہ، اب یعنی کہ اس کی خلاف کاروائی شروع ہوئی ہے، تو وہ ذرا وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ ڈی پی او صاحب ذرا دبنگ افیسر ہے، یہ کریں گے یہ کریں گے۔ تو پھر آتے ہیں ملک صاحب، اسی طرح ٹائم بھی پروگرام ختم ہونے والا ہے کہ رمضان بازار میں جو کرپشن ہو رہی ہے، یا جو اس میں نگہبان رمضان جو آپ کو پیکیج ہے، اس میں نہیں، یہ کرنا چاہیے بالکل۔ یہ تو میں کہتا ہوں جو ذمہ داران ہیں، حکمران، جو جماعت میں لوگ ہیں، جو وہ ان پہ ہاتھ ڈالیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جی جی ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی اس طاقت کو استعمال کریں، اور یہ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ظاہر یہ گورنمنٹ کے جو یہ تو مستحق لوگوں کی رقوم ہے، جی اور اس میں اگر ایسے ہو رہا ہے تو یہ زیادتی ہے، بہت بڑا یہ المیہ ہے۔ المیہ ہے اس معاشرے کا۔ ٹھیک ہے جی ملک صاحب، اجازت لیں۔ میں تمام اپنے وہ جو سننے والے ہیں یا پروگرام دیکھنے والے ہیں، ان تمام کو ماہ سیام کی ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں جو ہمارا اپنا وقت نکال کے ہمارا پروگرام سنتے ہیں، خاص طور پہ عبدالرحمن فریدی صاحب جو ہیں وہ اس ٹھیک ہے، کام میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔